آج کے شو میں مالی سال 2021 کی اقتصادی کارکردگی پر مشتمل اکنامک سروے جاری. بڑھتی مہنگائی, آڑتیوں کی اجارہ داری, عام آدمی بری طرح متاثر. کیا حالیہ مہینوں میں پاکستانی معیشت میں حقیقی مثبت ترقی؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین, آج اکنامک سروے جاری ہوا ہے, تو آج ہم نے سوچا کہ اکنامک سروے کے کچھ جو نمبرز ہیں جو حکومت کی طرف سے پریزنٹ کیے گئے ان کو صحیح طرح پرکھ سکیں, ان پر اہم ترین سوالات آپ کے سامنے اٹھا سکیں اور اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے اس پر جواب حاصل کر سکیں. کچھ میں آپ کو کی پوائنٹس بتاتا چلتا ہوں پروگرام آگے بڑھانے سے قبل. جو ہم نے دیکھا اور جو سنا, جو شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ نے پیش کیے, اس میں کچھ جو کی ہائی لائٹس تھے جو انہوں نے پازیٹیو نمبرز پیش کیے. اس میں انہوں نے کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ تقریباً 8.99% رہی ہے جو 9 ماہ رہے ہیں مالی سال 2021 کے, اور یہ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2007 کے بعد سب سے زیادہ گروتھ اس وقت دیکھنے میں آئی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں. کچھ اور پازیٹیوٹی جو تھی ان کی طرف سے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سرپلس رہا ہے $0.8 بلین کا, جو اس مالی سال کے پہلے 10 ماہ رہے ہیں اس میں تقریباً $0.8 ارب کا سرپلس رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ, اور یہ تقریباً 17 سال میں پہلی بار ہوا ہے. روشن ڈیجیٹل انفلوز جو ہیں وہ تقریباً $1 ارب کے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز $16 ارب جو ہے اس وقت پہنچ گئے ہیں, جو تقریباً 4 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اور کچھ اور مثبت اشاریے جو انہوں نے گنوائے, جو ڈیٹ پروفائل ہے پاکستان کی, جو شارٹ ٹرم ڈیٹ ایز پرسنٹیج آف ٹوٹل ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, وہ تقریباً 23% آ گیا ہے مارچ 2021 میں کمپیئر ٹو تقریباً 54% تھا 2018 میں. اور یورو بانڈز کے ذریعے تقریباً $2.5 بلین جو ہیں وہ ریز کیے گئے آفٹر گیپ آف 3 ایئرز. کچھ اور چیزوں میں بتایا گیا کہ جو شیئر آف انڈسٹریل الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے جو مالی سال کے شروع کے 9 ماہ ہیں انڈسٹریل الیکٹریسٹی کنزمپشن کے, وہ تقریباً 26% ہو گیا کمپیئر ٹو 25% جو پچھلے مالی سال کے 9 ماہ تھے اس میں. اور اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ فگر, کیونکہ یہ معاشی اشاریے ہیں, یقینی طور پر ان سے ہم آپ کو آگاہی بھی دیں گے آگے پروگرام میں کہ کس طرح کس کا کیا امپیکٹ ہے. ایک بات انہوں نے کی, جو ورکنگ پاپولیشن ہے پاکستان کی کرونا سے پہلے یعنی کووڈ-19 سے پہلے وہ تقریباً جو تھی وہ 55 ملین تھی, یعنی تقریباً 5.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی, اور یہ گر کر تقریباً 3.5 کروڑ رہ گئی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نوکری چھوڑ دی, جن کو یا نوکری سے نکال دیا گیا یا اس وقت کام نہیں کر پا رہے تھے کرونا کے دنوں میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے اچھے فیصلوں کی وجہ سے, شوکت ترین صاحب نے کہا, یہ دوبارہ جو ورکنگ پاپولیشن ہے یہ تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ پر آ گئی اکتوبر 2020 تک. تو یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو انہوں نے آج اکنامک سروے کے حوالے سے پیش کیے, اور یہ سارے مثبت ہیں جو اب یہ بتا رہے ہیں کہ مثبت ہیں. لیکن ہم اس میں جس طرح ہم نے کہا کہ اکنامک گروتھ کا نمبر بھی بڑا مثبت تھا 3.94% جو انہوں نے پیش کیا تھا, لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح سے بیس ایئر کی گروتھ چینج کر کے, کل پرسوں ہم نے پروگرام میں سوال اٹھایا تھا کہ آخر کا اکنامک گروتھ کا نمبر وہ مینوپولیٹ کر کے آیا سامنے پی بی ایس کو یا کس طرح سے آیا, اس پہ بڑے اہم سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو مہنگائی جو مسئلہ اس وقت ہے حکومت کا, اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ فگر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, جب سے یہ شعور ہے جی کہ اس حکومت کے دور میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے. اب یہ جو فگر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا, یہ جو سو ٹیمپلیٹ ہے کچھ دیر قبل, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے صارفین کی جو قوت خرید ہے اس پر کتنا فرق پڑا ہے, پرچیزنگ پاور پہ کتنا فرق پڑا ہے اکنامکس کی لینگویج میں اگر ہم بات کریں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے انہوں نے جو دی ہے. انہوں نے فی کس آمدنی دی ہوئی ہے 2018 میں 1,81,441 روپے, یعنی یہ فی کس آمدنی پر کیپٹا انکم جو آپ کہہ سکتے ہیں اکانومی میں 2020 میں یہ کہتے ہیں ہماری سال یہ ہو گئی 2,46,414 روپیز, تقریباً 36.6% اضافہ کہتی ہے حکومت کے تقریباً مہنگائی میں ہوا ہے ان 3 سال کے عرصے یا 2 سال 3 سال کے عرصے کے دوران. اور یہ فی کس آمدنی میں ہوا ہے پر کیپٹا انکم میں. اور مہنگائی میں جو اس کے برعکس اضافہ ہے جو آپ ٹیمپلیٹ میں دیکھیں گے وہ 26.5% بتایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ حکومت کے جو کہنا چاہ رہی ہے وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائیں کہ جو فی کس آمدنی ہے, یعنی آپ جو اپنے گھر پر آمدنی لے کر آتے ہیں, جو نیٹ انکم آپ اپنے گھر پہ لے کر جاتے ہیں, تنخواہ کاروبار جو بھی آپ ایک پاپولیشن کا ایک فی کس آمدنی ایک آدمی جو کما رہا ہے پر کیپٹا, وہ جو ہے زیادہ بڑی ہے پاکستان میں بنسبت مہنگائی کے ان 3 سالوں میں. فی کس آمدنی 36.6% بڑھی ہے اور مہنگائی 26.5% بڑھی ہے.
تو میں آج ان نمبرز پہ دوسرے نمبرز جو میں نے آپ کو سارے گنوائے LSM اور یہ اور جو فورن انفلوز اور جو انڈسٹریل الیکٹریسٹی کنزمپشن، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ابھی. ہم سیدھا اسی پہ آتے ہیں پہلے اس فگر کے اوپر کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ فی کس آمدنی زیادہ بڑی ہے اور مہنگائی کم بڑی ہے، اور عام آدمی سے پوچھیں تو وہ کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس وقت کی یہ کہنا کہ ریئل ویجز کے حوالے سے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریئل ویجز جو ہے اس وقت نہیں بڑھی. لیکن یہ نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو ماہر ٹیکس امور کے، معاشی امور کے ساتھ ہیں ہمارے، سردار یاسر جو کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. ایکسپورٹ پر آج بڑا زور بھی دیا گیا، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں اسلام آباد چیمبر کی. اور ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب ہوں گے، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. اکرام الحق صاحب پہلے یہ فرمائیں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ فگرز ہے. پہلے کمپلیکیشنز میں جانے سے پہلے مطلب یہ سمجھائیں، یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم بڑی ہے، لوگوں کی آمدنی زیادہ بڑی ہے، یہ کہہ رہی ہے نا حکومت. سر تو یہ ہوا ہے واقعی میں کیا اکرام الحق صاحب؟ جی اگر آپ آبادی کا وہی سینسس لے لیں جو 2017 والا ہے جی، اور اس کے بعد اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو صحیح کاؤنٹ ہی نہیں کیا، اور پھر اس کے اوپر یہ نمبر لے لیں اور جو اصل آبادی اس وقت آپ کی 220 جو ہے وہ ملین سے کچھ ذرا زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی، تو پھر تو آپ پر کیپیٹا کو یہاں سے اٹھا کر جہاں مرضی لے جائیں. تو یہ اس طرح کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. میرا خیال تھا کہ شوکت ترین صاحب کم از کم جو پاکستان پلاننگ کمیشن اور اب ان کے نیچے پاکستان جو ہے وہ ہم نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو رکھ دیا ہے، تو کم از کم یہ تو اتنا تو آپ جو ہے وہ سچ بولیں کہ اس میں یہ اس کا پہلو جو ہے، یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے اس بات کو. اور مہنگائی جہاں تک فوڈ انفلیشن ہے اور وہ سارا کچھ ہے وہ تو گراؤنڈ پہ فیل ہو رہی ہے. ٹیکسز آپ نے اس طرف امپورٹ سٹیج پر لگائے ہوئے ہیں 55 سے 60%، وہ سارے کے سارے ایڈ اپ ہو جاتے ہیں. پھر ڈومیسٹک پروڈکشن کے اوپر آپ 17% ٹیکس لگاتے ہیں. کرتے کرتے آپ نے اتنی کاسٹ پش قسم کی انفلیشن افراط زر پاکستان میں کر دیا ہے کہ لوگوں کی حالت بری ہو گئی ہے. اور پھر اس پہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے حقائق کو سامنے رکھیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو رکھیں، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس کی بجائے آپ پھر وہی اعداد و شمار کا جو ہم یہ گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ پہ الزام لگاتی تھی کہ جی اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کر کے اپنی ترجیح، اپنی اچھی جو ہے کارکردگی دکھاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی آج فرق نظر نہیں آیا کہ پچھلی حکومت کے ڈاکومنٹ میں اور آج کے ڈاکومنٹ میں کیا فرق. جی اچھا، اس ڈاکیومنٹ پہ تو آئیں گے اکرام الحق صاحب، لیکن پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی بنیادی بات ہے گورننس کے لحاظ سے. سب حکومت کی کارکردگی کو پرکھ رہے ہیں اس کی مہنگائی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ سمپل الفاظ میں جو آپ کی بات سمجھاؤں، آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے یہ نمبر؟ دیکھیں اگر آپ پر کیپیٹا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کون سی آبادی لے رہے ہیں، اور تو آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے کون سی آبادی لی ہے. اور ہمارے ساتھ یہ جو سینسس تھا کتنا کنٹروورشل تھا، اور اس کو اتنے سالوں بعد جا کر نوٹیفائی کیا آپ نے، تو کیا اس کی جو ہے وہ آپ کے نظر میں اتھینٹسٹی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، آپ کے سامنے ہی پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مہینوں سے لگاتار جو ہے وہ فوڈ انفلیشن اور فوڈ سیکیورٹی، میری تو نہیں، آپ اپنی رپورٹ پلاننگ کمیشن نے جو فوڈ سیکیورٹی کی رپورٹ ایشو کی ہے اس کو بھی ذرا پھر آپ اکنامک سروے کا پارٹ بنا لیتے. وہ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اس وقت شدید فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، شکر تو ہم باہر سے منگوا ہی رہے تھے، کپاس کتنے 3 سال سے ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ عجیب قسم کی آپ دیکھیے کہ چیزیں ہیں جو بظاہر اس میں اتنا بڑا تضاد نظر آتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ملک جس کی ٹیکسٹائل کے جو ہے آپ اس میں اگر ویلیو ایڈیشن کرنے چاہتے ہیں اور آپ کی کپاس جو ہے وہ 9 ملین اب جو ہے بیلز کم ہو رہی ہے اور اس کی امپورٹ پہ خرچہ آئے اور ایکسپورٹ کے ساتھ اس کو اگر آپ میچ کر کے دیکھیں تو پھر نیٹ آپ کو کیا حاصل ہوا. آپ اسی طرح گندم کو دے لیں، پاکستان نے کبھی گندم امپورٹ کی تھی؟ یہ پچھلے 2 سال سے آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ کی شوگر پہلے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کون سی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مہنگائی کی جو حالت ہے، یہ تو لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ حالات کتنے خراب ہیں کہ وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ اس مہینے بجلی کا بل ادا کریں، بچوں کی فیس ادا کریں، یا ہم جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو ادا کریں. یہی صورت ہے. تبھی میں بھی اکرام الحق صاحب شوق ہو گیا اس کے. میں نے کہا آپ ماہر ہیں، آپ سمجھائیں گے ہمیں کہ یہ آخرکار یہ کون سے ملک کی بات، مطلب فگرز تو یہ کہہ رہے ہیں ایکچولی شاید یہ، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہے. سردار یاسر صاحب مجھے بتائیں، کیونکہ یہ جو نمبرز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فی کس آمدنی زیادہ بڑی ہے، مہنگائی کم بڑی ہے،
یہ آپ کو لگتا ہے نیریٹو حکومت اس پر صحیح طرح سے سیل کر پائے گی لوگوں کو کہ واقعی میں وہ لوگ مان جائیں گے کہ ہاں جی فیکس آمدنی جو ہے وہ جو ہے زیادہ بڑھی ہے اور مہنگائی کم بڑھی ہے؟ ول دا گورنمنٹ بی ایبل ٹو سیل دس؟ سردار صاحب نہیں, I don't think so. I think it's really difficult. جو current حالات ہیں آپ کی انفلیشن جو کلیم کر رہے تھے کہ was about 9%, میں سمجھتا ہوں کہ it's probably close to 11%. The trickle down effect is not really seen. ہم اگر انڈیویجول بیس پہ کہیں گے کہ آپ آٹے کی قیمت کم کر دیں, چینی کی کم کر دیں, it doesn't work like that. There is a whole chain جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک میجر ڈیسیجن کا پورا امپیکٹ پاس آن ہوتا ہے نیشن وائڈ. اگر آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ دا ریالٹی. اور جو آپ نے منیمم ویج انکریز کیا, آئی تھنک یہ اچھا انیشیٹو ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس طرح کی کمپلینس بھی سنتے ہیں کہ تھرو پی ایم پورٹل کمپلینس آ رہی ہیں کہ آپ بونس کیوں نہیں دے رہے, آپ سیلری انکریمنٹس کیوں نہیں کر رہے. دس از ناٹ اے ون مین شو جہاں پہ آپ سمجھیں کہ آپ انڈیویجول کمپنیز کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پالیسی لانی ہے تو آپ کا بزنس بہتر ہو جائے گا. سسٹم ہیز ٹو بی آٹونمس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیشن وائڈ امپیکٹ لانے چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو میک میکرو اکنامک پالیسیز, یو ہیو ٹو ہیو ٹیکس ریفارم, اسٹرکچرل ریفارمس جس سے امپروومنٹ آئے گی. So I think they're on the right track, لیکن unfortunately we're still not getting a grip of things, and I think جو pulse ہے ایک economy کا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے, and that can only be read through the Chamber of Commerce or the relevant people in the business community, because جو stake ہے وہ ہم لوگوں کا ہے. اور ہم اچھا سر, میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں ریلیونٹ اگر مجھے بتائیں, کیونکہ آپ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اسی لحاظ سے تھوڑا کمپیئر کر لیتے ہیں نا کہ یہ مہنگائی ہے, یہ تو چلیں فوڈ انفلیشن اور بہت سے فیکٹرز ہیں, اس میں آپ لوگوں کو کتنا اضافہ ہوا ہے اس 3 سال کے دور کے دوران؟ مطلب آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اے اسپیسیفک نمبر, لیکن جو کاسٹ ہے آپ کی جو انپٹ کاسٹ جیسے آپ کی انڈسٹریز کی ہم بات کرتے ہیں تو وی کیپ کمپلیننگ کہ ٹیرفس کو آپ کم, جو اسپیشلی الیکٹریسٹی ٹیرفس ہیں ان کو آپ کم کر دیں. اب وہ آپ کا کبھی کم کیا جاتا ہے پھر واپس انکریز کرتے ہیں. اس بجٹ میں ہم نے پروپوز کیا ہے کہ 5 روپیز یونٹ کاسٹ آپ کم کر دیں, اس کا بلینس کا ہمیں بینیفٹ ملے گا انڈسٹری کو. جیسے ہم اسکیل کی ہم بات کریں, اسی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یس اٹ ہیز گون ابو 7%, لیکن اس کو ہم لیس سے 10 پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اف یو کریٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ فار دا انڈسٹریز ٹو پروڈیوس. میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں کہ جو را مٹیریل ہے, ایڈیشنل سیل ٹیکس ہم لیتے ہیں 3% را مٹیریل کے اوپر, وہ میں نے کہا ویو آف کر دیں. اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی کمپیٹیو ہوگی آپ کی انڈسٹری. جو ڈیلیما ہے پاکستان کا, ابھی بھی ہم امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہیں, چاہے ہم کسی بھی انڈسٹری کی بات کریں, اور ہم انکریج کرتے ہیں اور بار بار ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو بیکم اے سیلف ریلائنٹ نیشن, کہ سارا را مٹیریل یہاں پروڈیوس لوکلی ہو, ساری اکوپمنٹ اینڈ مٹیریل یہاں پہ لوکلی اویلیبل ہو, تاکہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اس سے کم کر پائیں گے. اینڈ بینگ کمپیٹیو لوکلی, ڈومیسٹک بینیفٹ پاس آن ہوگا آپ کے لوکل بزنسز کو, اینڈ دیٹ ول گو ڈاؤن ٹو دا لوکل کنزیومر. چیزیں آپ کی سستی ہوں گی ود ان دا کنٹری اٹسیلف. ہم امید کرتے ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں کہ حکومت شاید اصل معاملات پہ فوکس کرے, شاید کر, لیکن یہ اگر نمبرز ہی سے چلتا رہے گا معاملہ کہ یہ ہم نے اتنا اچیو کر لیا اتنا اچیو کر لیا, تو کوئی بھی مانے گا بھی نہیں. اس وقت کون مان سکتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھی ہے اور جو ہے فیکس آمدنی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اس بات پر یقین کرنا ہی اس پر جو ہے مشکل ہے, جو ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں. اس بریک کے بعد آتے ہیں, مزید سوالات ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین ہم آپ کے سامنے کچھ اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. حکومت نے جو نمبرز دیے ہیں, حکومتی جو دعوے ہیں, ان دعووں پر اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. ہم نے 3.94% گروتھ ریٹ کے اوپر کچھ اہم سوالات اٹھائے تھے کل پرسوں کے شو میں, اور آج ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو پرچیزنگ پاور ہے, یعنی قوت خرید ہے لوگوں کی بڑی ہے, یعنی بڑی آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بڑھنے سے قوت خرید پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, بلکہ قوت خرید بڑھ گئی ہے لوگوں کی. یہ حکومت نمبرز کے ذریعے دعویٰ کر رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے بڑا اچھا معیشت کو ہینڈل کیا کرونا کے بعد. یعنی اس دعوے کے اوپر اونرشپ بھی لے رہی ہے, بتا بھی رہی ہے کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اس کی حقیقت جانیے. اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے اس ملک کا, اور میں یہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے منشور پر ہی جاتا ہوں, جو انہوں نے 2018 میں دیا تھا ہمیں الیکشن سے قبل, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا. یہاں بڑا تذکرہ اور چرچا ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا, لیکن اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی شاید جو ایس ایم ای سیکٹر ہوتا ہے, کیونکہ تقریباً جو ایگریکلچر لیبر فورس ہے 40-50% یہ اس میں ہائر ہوتی ہے. جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن تقریباً 50% بتایا جاتا ہے ایس ایم ای سیکٹر کا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا. تو تحریک انصاف کا جو منشور ہے, اس کا پیج نمبر 30 جو میرے سامنے اس وقت ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک 10 ایئر انسینٹیو پلان دیں گے. اس انسینٹیو پلان میں ریپڈ گروتھ آف ایس ایم ای سیکٹر, یعنی بڑی شاندار اس کی ترقی ہوگی, اور پھر ٹیکس ہالیڈے دیں گے ان کو نئی انویسٹمنٹس کے اوپر, تاکہ ایس ایم ای سیکٹر میں انویسٹمنٹس آئیں, لوگوں کی امپلائمنٹ بڑھے. آج 3 سال ہو گئے اس حکومت کو, ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہوا, یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن آج میں اس سوال کو اس لیے دہرا رہا ہوں اور اپنے پینل کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دیر قبل شوکت ترین صاحب جو اقتصادی سروے پیش کر رہے تھے,
تو وہاں انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ہے، اور یہ بڑی صحیح نشاندہی کی ہے وزیر خزانہ نے، کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اس کا کلچر ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایس ایم ای کو لون دے یا چھوٹے آدمی کو لون دے. وہ اس کی مائنڈ سیٹ ہی یہ نہیں ہوتا. وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن خود ایک بینکر نے شوکت ترین صاحب انہوں نے کی ہے. لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا. پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ لوگ نچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ دے نہیں سکتے. ان کو یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک کو. ٹھیک ہے جی، جو گروتھ ہوگی یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے. یہ 4% ہوا ہے، اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے 9% کیا ہے. لیکن اسمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی ہے، کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہے. 6-8 ملین لوگ ہیں، مطلب وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں. کتنے لونز ہیں ان کے؟ you'll be surprised. 1,80,000. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے، ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے. ایک بار پھر اس حکومت جو ہمیشہ سے کرتی ہے، مسائل بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے حکومت ہمارے لیے، لیکن حل کیا ہے یہ ابھی بھی الفاظ کی صورت ہی رہتا ہے. عمل کب ہوگا یہ سوال ہے. ہارون شریف صاحب کو بھی انٹروڈیوس کراتے ہیں جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہیں، اس حکومت کی معاشی ٹیم کا حصہ بھی رہے. ہارون شریف صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اب یہ صرف باتیں ہوں گی جو ابھی کی ہیں انہوں نے، یا کچھ کریں گے بھی یہ آپ کو لگتا ہے؟ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں شوکت ترین صاحب کے انالیسس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا کانٹیکسٹ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے حکومت سے بینکوں کو پرائیویٹائز کر دیا تو 2 چیزیں ہوئی. ایک تو یہ ہوا کہ برانچوں کا نیٹ ورک انہوں نے گھٹانا شروع کر دیا. دوسرا، ڈیولپمنٹ فائنانس کا فوکس جو سرکار کا ہوتا ہے، ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف کریڈٹ، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا کیونکہ پروفٹ موٹو بننا شروع ہو گیا اور انہوں نے یا گورنمنٹ کو قرضہ دیتے ہیں یا بلو چپس کو دیتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک ان کمرشل بینکوں کو یوز کر کے ایس ایم ای فائنانس کرنا ہے، میں نے تقریباً 16 ممالک میں 20 برس سے یہ کام کیا ہے، یہ کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. تو میری جو اس صورت میں جو تجربہ بھی ہے اور رائے بھی ہے کہ ہمیں انٹرمیڈیشن کا اس وقت ایس ایم ایز کے لیے ہمارے پاس کوئی سٹرکچر نہیں ہے. ایس ایم ای بینک جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہے. ہاں، غریب کے لیے ہمارے پاس مائکرو فائنانس بینک اور این جی اوز کا نیٹ ورک ہے. تو ہمیں اس وقت ایک یا تو مائکرو فائنانس بینک کو اپ گریڈ کر کے ایس ایم ای کے اندر لانا پڑے گا، یا ہمیں کچھ نئے ڈیولپمنٹ فائنانس کے ادارے بنانے پڑیں گے. خاص طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں جو حکومت کے ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشن ہے، جوائنٹ وینچرز، پاک کویت ہے، سعودی پاک ہے، پاک لیبیا ہے، ان کو استعمال کر کے ہم ایس ایم ای کو ریچ کر سکتے ہیں. کمرشل بینک جو پرائیویٹ ہے ان کے تھرو ہم وہاں پر ان کا نہ تو کلچر نہیں ہے، نہ ہی ان کی رسک ایپیٹائٹ ہے، اور نہ سرکار کو ان کو گورن کرنا چاہیے یا ڈائریکٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. سزائر یہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت بات بتائی ہارون شریف صاحب نے کہ کمرشل بینکس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے جو میکسیمائز کرنا پروفٹس کو، پھر رسک ایپیٹائٹ کی بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈی ایف آئیز کو زیادہ اب اسٹرکچر اس کا امپروو کریں. تو واٹ از یور اوپینین آن دس ایس ایم ایز، کیونکہ آپ اسلام آباد چیمبر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ I totally agree. I think SMEs are neglected, have been neglected for several years. میں سمجھتا ہوں کہ that is the backbone of the country. آپ اس کو والیوم کی اگر بیس کے اوپر دیکھیں تو significant contribution GDP میں ان کی آئے گی، employment create ہوگی، and we're going to have a diversified sector across all spectrums. جو ایشو ہے ہمارا کہ جو lending ہو رہی ہے، the biggest client جو ہمارے بینکس کے ہیں وہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان. پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے. تو وائی وڈ دے فوکس آن دا کنزیومر یا ریٹیل بینکنگ کے اوپر یا کارپوریٹ بینکنگ پہ؟ ان کا فوکس ہی کوئی نہیں ہے. اگین اس کے اوپر جو سب سے بڑا ڈائلاما ہے کہ 7% ہم انٹرسٹ ریٹ کو لے کے بیٹھے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دس از اے گڈ انٹرسٹ ریٹ، لیکن وہ 7% نہیں ہے. قائبر ایڈ کر کے 10%. میں تو ملٹیپل فارمس پہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ورلڈ مارکیٹ سے، انسینٹیو دینا ہے لوکل بزنس مین کو کہ بجائے اس کے کہ آپ پیسے باہر لے کے جائیں، آپ پیسے پاکستان میں لگائیں، وی شوڈ بی کلوز ٹو سمویئر اباؤٹ 3%. کووڈ 19 میں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے حالات ڈفرینٹ ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم ایف کی ریگولیشنز ہیں،
FATF کے الگ ایشوز ہیں. لیکن میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ باہر ممالک میں آپ کے انویسٹرس کو 0.5% یا نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس ابھی دیے جا رہے ہیں وچ آر آئیڈیل فار انویسٹمنٹ. تو اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک جگہ پہ ایشو ہے تو سیکنڈ آپ انسینٹیو ان کو دے دیں تھرو بینکنگ. تو وہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میسو اسکیل پہ ایولیوشن لانی ہے ڈیولپمنٹ میں, چاہے انڈسٹری کی بات کریں, چاہے آپ کنسٹرکشن کی بات کریں, ریل اسٹیٹ کی بات کریں, آل انڈسٹریز نیڈ فائنینسنگ ٹو بی ایبل ٹو گرو. لکوڈیٹی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے لکوڈیٹی کی. ابھی بھی آپ حالات دیکھ لیں کہ جو انڈسٹری سروائیو کر رہی ہیں اسائڈ فرام انڈسٹریز, آپ ریٹیل دیکھ لیں, ہاسپٹیلٹی دیکھ لیں, ان مالس دیکھ لیں, شاپس دیکھ لیں, تو وہ سروائیو کر رہے ہیں آن واٹ. ان کی تو آپ کی دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں دے وار ہیوج لاس. فکس کاسٹ ان کی وہیں پہ تھی, ان کی جو اسٹاف کی کاسٹ تھی, یوٹیلٹی کاسٹ تھی, رینٹس تھے, وہ وہیں پہ تھے. اب امیجن کریں اس طرح کے جو بینکس کے تھرو لون لیں گے کمپنیز 10% انٹرسٹ ریٹ دیں گے, کیا وہ سسٹین کر پائیں گے؟ اینڈ دین اگین گوئنگ بیک ٹوورڈز ایسیمبلیز, لون دے گا, پہلا سوال تو یہ کو فنڈنگ نہیں ملتی, فنڈنگ ہی نہیں ملے گی نا. پہلے تو بینک لون ہی نہیں دے گا, وہ کلچر ہی نہیں ہے, نہ ان کا رسک ایپیٹائٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. اور کئی بزنس کلیپس ہو رہے ہیں آپ کی اس کی وجہ سے. صحیح. اور یہ جو ریل انٹرسٹ اور یہ سارے معاملات جو ہم نے جی آپ کمپلیٹ کر لیں سردا صاحب. سوری, جو ہم نے اکنامک نمبرز دیکھے تھے اس میں جو ہم نے لاسٹ ایئر سے اس ایئر کی جو ہم نے امپلائمنٹ کے نمبرز دیکھے ہیں, we're looking at about 15 million to 18 million jobs جو jeopardize ہو رہی ہیں because of the COVID-19 pandemic. اور اس لیے کوئی بھی اپنا بزنس بند نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی لوگوں کو لے آف نہیں کرنا چاہتا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ سسٹین نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے پرائیویٹلی تو اپنے بہن بھائیوں سے قرضہ نہیں لے سکتے, اور بینک سے آپ لیں گے تو بینکس آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے, اور جو ریٹس وہ آفر کر رہے ہیں وہ وائبل نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک اور بات یہ ہے کہ انالیسس تو بڑا اچھی کرتی ہے حکومت اکرام الحق صاحب, یعنی تجزیہ بڑا اچھا کرتی ہے, مسائل کو بڑا اچھی طریقے سے نشاندہی کر کے ہمیں بتا دیتی ہے. وہ ہم میڈیا بھی کر دیتا ہے مسائل نشاندہی کا, آپ بھی کرتے ہیں تجزیہ نگار کے طور پہ, لیکن حکومت کا کام تو عمل کرنا ہوتا ہے نا سر. تو اکرام الحق صاحب کوئی عمل ہوگا یا یہ صرف ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ ہے اور یوں ہے اور یوں ہے, جیسے اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں کہ اس نے اتنا کمایا, یہ فلاں کمیشن کی رپورٹ میں اتنا کمایا, یہ مافیا وہ مافیا, کچھ ہوگا اس پہ یا کچھ بھی نہیں ہوگا اکرام الحق صاحب؟ جی ایس ایم ایز کی بات کر رہے تھے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ایس ایم ایز کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کے پاس جو کولیٹرل نہیں ہوتا, تو حکومت نے اپنی طرف سے کتنا پیسہ جو تھا وہ بینکوں کو کہا کہ ہم یہ رسک کور کریں گے, آپ ان سے کولیٹرل, وہ اسکیم جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو دی وہ کتنی کامیاب ہوئی. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایس ایم ای کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ تو آ کے بینکوں نے کم نہیں کرنا نا, آپ کم از کم اسی میں ریلیف دے دیتے. آپ ایڈوانس ٹیکس ان سے مانگ رہے ہیں, بجلی کے بلوں میں اس کے ساتھ ٹیکس لگ کے آتا ہے, سیل ٹیکس بھی آتا ہے, انکم ٹیکس بھی آتا ہے, اس کی شرح دیکھیں آپ. آج ایک موبائل یوزر جو ہے 12.5% جو ہے وہ تو انکم ٹیکس ایڈوانس دیتا ہے, اس میں ایس ایم ای بھی دیتے ہوں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں 19.5% اس کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی لگایا ہوا ہے صوبوں نے. آپ کی کاسٹ ذرا دیکھیے, آپ رن کرنے کی بزنس, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کراؤڈنگ ساری آپ خود کر رہے ہیں, سارا پیسہ جو ہے اب پہلے 9 مہینے کے رزلٹ میں مجھے بتائیے کہ جب 2400 بلین سے زیادہ کے آپ نے انٹرسٹ ڈیٹ سروسنگ کرنی تھی, اور اس کے لیے لون آپ نے بینکوں سے لینا تھا کیونکہ آئی ایم ایف نے منع کیا کہ آپ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیں گے, تو ان کے پاس کون سا پیسہ, ان کے لیے تو بڑا اچھا ہے. آپ نے 13% کا بھی پہ بانڈ بیچے ہیں, آپ 7 پہ بھی آگے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ رسک لیں. آپ کمرشل بینکوں سے اس طرح کی توقع رکھنا, آپ مائکرو فائنانس جو بینک ہیں ان کو ایک کریڈٹ لائن دے دیں کہ 2 بلین کی کریڈٹ لائن, تاکہ وہ جو ایس ایم ایز کو دیں. اب سولوشنز تو موجود ہیں, اب آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے سولوشن کی طرف نہیں آ رہے. 10 دفعہ اس پہ, ابھی اسی دفعہ آئی سی ایم اے کے جو میگزین میں نے اس کے اوپر اور روزانہ تفصیل سے لکھا ہے کہ اگر آپ ایس ایم ایز کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو کاسٹ آف بزنس بھی کرنی پڑے گی, ایز آف ڈوئنگ بھی کرنا پڑے گا, اور ان کو فائنینس بھی آپ کو یوں پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ جو بالکل آپ کے ہاں بہت معتبر قسم کے آپ کے پاس مائکرو فائنینس کے لوگ ہیں, ان کو کیوں نہیں کریڈٹ لائن دے رہے ہیں؟ مطلب باتوں سے آگے کچھ کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. ان شارٹ آپ کو مطلب سے باتیں نہیں کرنی ہوں گی, عمل بھی کرنا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ عمل ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں اکرام صاحب, سوری ایک بریک ہے سر, میں بریک کے بعد آتا ہوں, تو آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کہ جو کچھ کانسیپٹس ہمیں سمجھائے گئے تھے کہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے اور کیا ہوتی ہے حکومت نے, اور اصل حقائق کیا تھے, اس پہ سوالات اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج حکومت کے جو تضادات ہیں وہ ہم اس وقت سوالات بھی اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر, جو مہنگائی کے اوپر اس وقت حکومتی دعویٰ ہے, اس وقت فیکس آمدنی قوت خرید پر جو حکومتی دعویٰ ہے, اور پھر اس کے بعد جب یہ بتایا جاتا ہے کہ فیکس آمدنی جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے, مہنگائی کم بڑی ہے, اور اسی طرح سے ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے بڑی اچھی اور سنہرے الفاظ ہیں شوکت ترین صاحب کے, اس پر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا, بینکس کے حوالے سے, ڈی ایف آئیز کے حوالے سے, کمرشل بینکنگ کے حوالے سے, کیا وہ کس طرح اپنا لون پورٹ فولیو میں اس وقت جو ہے کارپوریٹ سے ہٹ کر یا ٹریجری یا گورنمنٹ بل سے ہٹ کر وہ آئیں گے ایس ایم ایز کی طرف. یہ سارے اہم سوالات کے بعد ہم آتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے حکومتی دعوے کی طرف. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ
جب سود بڑھ رہی تھی 2019 میں، یہ ہم نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، یہ بات سنائی تھی، رضا باقر صاحب جو گورنر آنریبل گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ شرح سود بڑھنے کی وجہ جو ہے اس وقت وہ کور انفلیشن ہے اور وہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹس اور نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس ہیں. انہوں نے کس طرح جولائی 2019 میں بیان فرمایا تھا، پہلے یہ سنتے ہیں. اب ہماری جو ہے فور کاسٹ ہے 11 to 12% اس فسکل ایئر کے لحاظ سے. اب اس فور کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج پالیسی ریٹ بڑھائے ہیں 13.25، تو اگر آپ ریئل انٹرسٹ ریٹ کو دیکھا جائے، ریئل انٹرسٹ ریٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ایکچوئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں سے آپ پروجیکٹڈ انفلیشن کو مائنس کر دیں، تو ہمارے لحاظ سے جو اس کا لیول نکلتا ہے وہ اپروپریٹ ہے. تو ہمیں کانسیپٹس سمجھائے گئے اور کلیئر کیے گئے جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ اور کور انفلیشن اور معیشت اور وہ کیا وجہ تھی اور کیا نہیں تھا. اور ہم نے تسلیم بھی کر لیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے، ہم سے زیادہ معیشت سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر ملک کے حالات کو سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد پہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا اور شرح سود 13.25% ہو گئی. اور پھر اس کے بڑا شور ہوا، انڈسٹریز نے کہا جی ستیہ ناش ہو گیا ملک کا، معیشت کا. لیکن ہم نے کہا چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. اب شوکت ترین صاحب نے جو کچھ دن قبل بتایا مہنگائی کے حوالے سے کہ اور مہنگائی کے بعد انہوں نے بتایا کیوں بڑھی تھی، تو انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا. انہوں نے کور انفلیشن وغیرہ سب چھوڑ دی، ایک گن کا ذکر کیا، سر پر گن رکھ کے فیصلوں کا ذکر کیا. کیا کہا لیٹس سے دس؟ مطلب آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے جو 13.25 کے اوپر لے کے چلے گئے، بٹ ہم کیا کرتے؟ دیر واز اے گن ٹو آور ہیڈ. اب وہ انہوں نے کہا بھائی اگر پیسے لینے تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اور اس کے اوپر بہت بحث کی ہمارے اکنامک مینیجرز نے، بٹ they had to accede to their ڈیمانڈ. تو پھر میں اکرام الحق صاحب، کیونکہ بریک سے پہلے آپ سے بات ختم ہوئی تھی، تو سر یہ جو پالیسیز اب بجٹ میں بھی آئیں گی تو ہم ہاؤ شوڈ وی ٹرسٹ کہ گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے یا کوئی گن پوائنٹ پہ فیصلہ کروا رہا ہے، یا پھر یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اکنامک کانسیپٹس کے بیسس سے فیصلہ ہو رہا ہے، یا یہ کوئی کروا رہا ہے، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کس طرح حکومت چل رہی ہے. اکرام الحق صاحب، وزیر خزانہ بننے سے پہلے کہ آپ نے ان کا وہ ٹکڑا نہیں سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ 13% سے اوپر کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت تباہ کر دی. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر رکھ کر یہ کیا گیا تھا. اب اگر ملک کے فیصلے جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ رکھ کے کیے جائیں گے تو پھر تو یہی حالات ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس وقت جب دنیا میں مائنس ریٹ جا رہے تھے تو یہاں پہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے اور وہ سسپینڈڈ بھی تھا تو انہوں نے کون سی گن پوائنٹ آپ کے اوپر رکھا تھا؟ وہ تو یہ پوائنٹ پورے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ریوائیول جو ہے وہ کتنے عرصے بعد ہوئی ہے. وہ تو آپ کو 1.2 بلین دے رہے تھے کہ آپ کووڈ سے لڑیے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی سٹوری جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہے. وہ آپ نے ایس ایم ایز کو دیے، وہ آپ نے غریب لوگوں کو کہاں گئے ہیں وہ 1.2 بلین ڈالر جو آپ کو امداد کے طور پہ ملے تھے؟ اور ٹرانچ تو جو آپ کو 500 ملین کی ملی ہے 24 مارچ کو، جس کے لیے آپ نے 22 مارچ کو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کر کے بہت سی الٹی سیدھی چیزیں کی، جس میں آپ نے خام خواہ ایکسپورٹ والوں کا بھی بربادی کی ہے اور کہا ہے کہ اب ان کو ایکسپورٹ ایگزمپشن نہیں ملے گی، بلکہ وہ ایک لانگ ڈرون طریقے سے ہمیں آپ 100% کریڈٹ دینے کے لیے یہ بھی کاغذ لاؤ وہ بھی کاغذ لاؤ. بنگلہ دیش جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر 10% بونس دیتا ہے جب پیسے آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ والے ملک، آپ کے پاس کیسے ذہین دماغ تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہارون شریف صاحب سے بہتر آپ کو کون آدمی مل سکتا تھا؟ اگر آپ برین ڈرین کی بات کرتے ہیں، باہر سے چھوڑ کر وہ ملک کو سرو کرنے آئے ہیں تو کتنے دن وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رہ سکے؟ بابو کلچر سے آپ نے لوگوں کو نجات نہیں دلائی، کوئی آپ نے فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کیے. آپ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے، آپ انٹرسٹ ریٹ 13.5% پہ رہ گئے. مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ آپ عجیب کہانی بیان کر رہے ہیں؟ میں نے تو آئی ایم ایف والوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جناب ہمارا تو پروگرام ہی سسپینڈڈ تھا، ہم نے کون سا گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ 13.5% کریں؟ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اکرام صاحب، آپ نے پوچھا ایم ایف والوں سے؟ میری ان سے تقریباً جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو پروگرام سسپینڈڈ تھا، ہم نے کون سی کنڈیشنلٹی لگانی تھی آپ پہ اس وقت کہ آپ 13.5% کریں؟ الٹا ہم نے تو آپ کو 5.2 بلین کی امداد آؤٹ آف جو 6 بلین ڈالر آپ کے ساتھ جو ہمارا پیک تھا 3 مہینے کا، اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دی ہے. اور یہ تو ایک آپ کو بھی پتا ہے کہ صاحب بالکل ہمارے سامنے کی بات ہے. اب دیکھیے اگر آپ صداقت سے کام لیں، 2-3-4 روز پہلے ہی فائنانس منسٹر کا حلف لینے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو پاس کوئی اور صورت ہی نہیں تھی
تو مجھے تو اس بات میں کوئی سی بالکل کسی قسم کی میں ہارون شریف صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ہارون شریف صاحب یہ کیونکہ ہم نے ایس ایم ای کا ذکر کیا اس لیے مجھے دوبارہ سنانا پڑا یہ سارے جو بیانات آئے تھے کہ ایس ایم ای پہ کیسے کمرشل بینک آئے گا. ایک تو چلے کلچر نہیں ہے, رسک ایپیٹائٹ نہیں ہے, دوسرا جب آپ اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیا آپ نے تو اس کے بعد پھر کوئی ٹی بلز میں ہی جائیں گا پیسہ, ٹی بلز کے ریٹس پہ جو زیادہ سیکیور بھی ہے, رسک فری بھی ہے, وہ کیوں اس پر ادھر ادھر جا کے یا سبسڈائز بھی ریٹس اگر حکومت بھی دے تو کتنا فرق پڑنا ہے. اور پھر یہ کائبور پلس کر کے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا تھا ریٹ, ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو خود ڈسکریج کیا اس وقت گورنمنٹ نے اس طرح کے فیصلوں سے. آپ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے کروایا ہم سے. جی دیکھیے سیفان, اس کے اندر جو سمجھنے کی چیز پہلے تو یہ ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے مجھے آواز. اچھا دیکھیے, ایک تو یہ ہے جو بڑی چیز یہ ہے کہ جو ایس ایم ایز ہیں وہ دو کام بہت اچھا کرتے ہیں. ایک تو وہ جاب کریٹ کرتے ہیں, دوسرا وہ انوویشن کرتے ہیں جو بڑی کمپنیاں نہیں کرتی. یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا کریڈٹ بڑی کمپنیوں کو جائے گا وہاں پر آٹومیشن بڑھتی جاتی ہے اور وہاں لوگوں کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایکسپورٹ ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اور مشینری یوز ہوگی. تو مجھے ایک فکر تو یہ ہے کہ فیوچر آف جابس میں اگر پاکستان نے ایبزارب کرنا ہے تو ہمیں ایس ایم ایز کے انسٹرومنٹ لانے بڑے ضروری ہیں, کیونکہ بڑی کمپنیوں میں جہاں ایک ٹیکسٹائل مل میں ایک مشین پہ 40 لوگ کام کرتے تھے, آج 8 لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹیکنالوجی کا فیکٹر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے جہاں پر فائنینسنگ فار ایس ایم ای, دیکھیے وہاں پر آپ کو ملٹیپل انسٹرومنٹ چاہیے ہمیں اس کے لیے, کیونکہ جیسے کام صاحب نے کہا کہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا ہے, وہ ہائی ڈیٹ نہیں پے کر سکتے ہیں ریٹ, تو ہمیں ایکوٹی کے لیے ہمارے پورے ملک میں کوئی وینچر کیپٹل کی فیسلٹیز ابھی نہیں ہے. سملرلی اگر ہم نے قرضہ دینا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کمرشل بینک پرائیویٹ کیوں کریں گے؟ آلریڈی ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ ہاؤسنگ کو قرضہ دیجیے, آپ زراعت کو دیجیے. دیکھیے آپ ڈائریکٹ اپ ٹو اے لیول کر سکتے ہیں نا. تو ہمیں اس وقت جو جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, اگر ایس ایم ایز کو ریچ آؤٹ کرنا ہے تو ہمیں نیٹ ورک دیکھنے پڑیں گے اور یہ مائکرو فائنانس بینکوں کا لیول بڑھانا پڑے گا. ان کے لیے سستا, جس کو کہتے ہیں نا ٹارگیٹڈ فائنینسنگ, وہاں پر ریٹ گھٹانا پڑے گا. سب کے لیے انٹرسٹ ریٹ گھٹانا حکومت کے لیے بہت مشکل ہے. اب آئیے آئی ایم ایف کے اوپر. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر کر دیا, دیکھیں یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہ آپ سارا بلیم ایک ایکسٹرنل ایجنسی کے اوپر ڈال دیجیے. دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں انٹرسٹ ریٹ کو سیٹ کرنا, اس کے اوپر ہم ڈیوائیڈڈ ہیں کہ خالی انفلیشن کو بیس بنا کے اگر آپ آج کی انفلیشن دیکھیں تو اس وقت تو ریئل افیکٹو انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو. ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کور انفلیشن سے لنک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کو اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ, اور ہمیں سرٹنٹی دینی پڑے گی. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھیے ہمارے 3 فائنانس منسٹر جو پچھلے چینج ہوئے ہیں, تینوں کے آنے سے دیر از اے میجر پالیسی کے نیریٹو میں ہمیں شفٹ دکھ رہی ہے. جو پہلے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, دوست ملکوں سے پیسے لے لیں گے. ایونچولی ان کو جانا پڑا اور خود بھی جانا پڑا. دوسرے آئے, انہوں نے پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ نیڈس کو دیکھنے کی بجائے آئی ایم ایف سے ایک فورن اگریمنٹ کر لیا, جو شوکت نے کہا کہ جناب نیگوسیشن نہیں کیا تھا, ہمارے اوپر گن پوائنٹ تھی. اب جو تیسرے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نیگوسیٹ کرتا ہوں اور میں ایک نئے انداز سے ٹارگیٹس اچیو کروں گا. یہ ان کی تھنکنگ, جو میسج جا رہا ہے انٹرنیشنل لوگوں کو, وہ یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک کنسالیڈیٹڈ میسج کی بجائے انڈیویجول میٹر کنسسٹنسی اور سرٹینٹی پہ سوال آتے ہیں. میں کیونکہ چند منٹ ہے, میں سردار صاحب آپ سے کہ اسلام آباد چیمبر کو صدر ہیں, تو مجھے کیونکہ انویسٹرز کی بات ہی ہو رہی ہے, بزنس کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو آپ لوگوں کا کانفیڈنس پھر کہاں رہ جاتا ہے, کدھر کھڑا ہوتا ہے سرٹینٹی کا, کہ جب اس طرح سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کدھر کھڑے ہیں ابھی آپ اس گورنمنٹ میں, اگر آپ کانفیڈنس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھوں, سرٹینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ لیکن جو انویسٹر ہوتا ہے نا, وہ انویسٹر ہمیشہ لانگ ٹرم دیکھتا ہے اور میکرو پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے. سو وی ہیو اے ویری لانگ ٹرم ویژن. گاؤں میں سے آتی ہیں جاتی ہیں, بزنس کمیونٹی یہیں رہتی ہے اور ہم یہیں پہ رہیں گے. ہماری کیونکہ پیٹریٹس, ہمارے اس ملک کے ساتھ افیلیشن ہے, لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. میں آپ کو ایک بنیادی چیز بتا دوں, سولوشنس کی طرف ہم آتے ہیں. دیر از این ایشو ود بلیم گیم. اگر آپ دیکھیں کانفیڈنس پاکستان کی مارکیٹ کا, تو انہی کے فگرز لے لیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو آپ کے پاس آلموسٹ 1 بلین اماؤنٹ آیا ریمیٹنس کے تھرو. پھر آپ دیکھیں جو آپ کے ورکرس کے تھرو ریمیٹنس وہ آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں, وہ آپ خود کریں $24 بلین آئے. اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں, دیو گون اپ فارن ایکسچینج ریزروز ہیوج بائی 16 بلین. دیٹس اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ. اور میں ان کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں جو
اس کا ایک حل ہے پاکستان کی انوائرمنٹ کے اندر، وہ ہم کو پروپوز کرتے ہیں کہ گو وتھ فکس ٹیکس. ہم سیئنگ کہ گو وتھ 2% فکس ٹیکس، اس کا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پورا ہو سکتا ہے. جو ایشو ہمارا کہ ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں پیسے لگاتے ہیں وہ بلیڈ کر رہی ہیں. تو ابھی 6 بلین کا جو پروگرام آپ نے IMF سے لیا وہ ضائع کرنے والی بات ہے. 6 بلین از نتھنگ کنسیڈرنگ دا اسکیل آف پاکستان مارکیٹ. لیکن اگر آپ پاکستان میں ریونیو جنریشن کرنی چاہتے ہیں، اس طرح کی پالیسی لے کے آئیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں لوگوں لیں گے. بیسک ڈلیما یہی ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ IMF از ہولڈنگ اے گن ٹو اے ہیڈ، وائی آر وی گوئنگ ٹو IMF؟ ہم یہ سارا ریونیو پاکستان کے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں. FBR needs structural reforms. There is 70 types of taxation in Pakistan. One of the most complex systems in Pakistan, very tricky. اس کے اوپر سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہوا ہے. ایک ٹیکس پیئر ہے، وہ بیسک اس کا جو کوشچن ہوتا ہے کسی بھی حکومت سے، there is a lack of confidence in the government's ability to appropriately spend that money. ہم کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ضرورت ہے ان برجز کی، کیا ضرورت ہے ان میٹروز کی. آپ بھی پوچھیں گے کیا ہیلتھ کیئر کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، کیا ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، جو فنڈامنٹل نیسیسٹیز ہیں ایک عام انسان کی، کیا اس کی رائے لی جاتی ہے کہ پیسہ اپروپریٹلی اسپینڈ ہوگا؟ نہیں، ہم وہ چیزیں بناتے ہیں جو نظر آتی ہیں، بٹ وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا کور نیسیسٹیز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وی کین جنریٹ آل دا ریونیو فرام پاکستان. پاکستان از اے سیلف سسٹینیبل نیشن، ہیز اے برائٹ فیوچر اہیڈ. اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہمیں واپس آنا چاہیے. ٹورزم پہ آپ کام کریں، 4 seasons اکراس the whole country in the same time of the year. کراچی سے لے کے ناردرن ایریا آپ جاتے ہیں، ایک سائڈ پہ سن شائن ہے، دوسری سائڈ پہ برف پڑی ہوتی ہے، سیم ٹائم آف the year. ایسا کانٹراسٹ کہاں ملے گا آپ کو؟ ٹورزم میں دبئی نے 2019 میں almost $28 billion جنریٹ کیے تھے صرف دبئی نے ٹورڈز GDP کنٹریبیوشن. ہم اگر دیکھیں 35 سے 40 بلین جنریٹ کر سکتے ہیں. IT میں آپ دیکھیں ہم $900 million. I have to take a break. میں انٹرپٹ کرنا ہوگا، مجھے وائنڈ اپ کی طرف ہی جانا ہوگا. آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، سردار الیاس صاحب کا، اکرام الحق صاحب کا اور ہارون شریف صاحب کا جو وقت دیا، انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا. اہم ریکمنڈیشن، سجیشنز اور پالیسی آبزرویشنز جو پالیسی پر ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں ہم نے اہم ترین سوالات اٹھائے، حکومت کی معاشی کارکردگی، معاشی دعووں اور اصل حقائق آپ کو بتائے. ہم نے اہم ترین سوالات اپنے پینل کے سامنے رکھے اور کچھ اہم جو اس وقت معلومات سامنے آئیں کہ اس وقت IMF نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، پاکستان سے کیا فیصلے گن پوائنٹ پر ہوئے اور کیا نہیں ہوئے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن آر Facebook, emails and Twitter. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.